کہنے لگا مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ کا شیعہ ہوں، اور آپ مجھے اس جگہ بھیجنا ہے کہ جہاں میں ابھی جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ امام نے یہ کہا کہ کیا میں تیرا امام نہیں؟ کہا مولا آپ ہمارے امام ہیں، ہم آپ کو امام مانتے ہیں، آپ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے آپ کو۔ کہا امام نے کہا کہ میں پھر تیرا امام تجھے حکم دے رہا ہے کہ تنور میں چلا جا۔ نے کہا مولا میں جل جاؤں گا، اس سے مجھے معاف کر۔ اتنے میں ہارون مکی آ گئے۔ ہارون مکی نے امام کو سلام کیا اور امام نے جواب سلام دیا اور کہا کہ ہارون اس تنور میں چلے جاؤ۔ جناب ہارون مکی نے کوئی سوال نہیں کیا کہ مولا میں جل جاؤں گا، راکھ ہو جاؤں گا، یہ ہو۔ انہوں نے نالائیں اتاری اور سیدھا تنور کے پاس آئے اور چلے گئے۔ امام نے اس پر ڈھکن رکھ دیا۔ اب اس کی طرف مخاطب ہوئے، بھائی تمہارے یہاں فلاں صاحب ہیں، وہ کیسے ہیں؟ فلاں صاحب ہیں، ان کی خیریت بیان کرو، فلاں صاحب ہیں، ان کے متعلق کچھ۔ لیکن اس کا ذہن تو اب یہاں تھا تنور پہ، کہ جو ہارون مکی ہیں وہ پریشان تھا۔ انہوں نے کہا مولا وہاں کے لوگوں کی حال چال بعد میں پوچھیے گا، پہلے ان کی خبر تو لیجئے، جو تنور میں چلے گئے۔ امام نے کہا ڈھکن ہٹا۔ ادھر جو ڈھکن ہٹا کے دیکھا تو آگ گلزار ہو چکی تھی اور جناب ہارون مکی جو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اب امام نے پوچھا کہ بتا ہارون جیسے وہاں کتنے ہیں؟ کہا مولا ایک بھی نہیں۔ تو امام نے کہا قسم میں اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر ان جیسے 5 بھی میرے شیعہ ہوتے تو میں اپنے حق کے لیے کھڑا ہو جاتا۔ درود پڑھیں محمد والے۔ عزیزان گرامی، رسول خدا نے کہا یا علی اللہ شیعتوں کو ہم الفائزون، اے علی تمہارے شیعہ کامیاب ہیں۔ تو یہ حدیث ہمارے لیے کامیابی کی سب سے بڑی سند ہے، کیونکہ یہ کسی عالم کا یا کسی مجتہد کا فتویٰ نہیں ہے یا کسی ذاکر کی خطابت نہیں ہے، بلکہ وہ کہہ رہا ہے جو اللہ کا رسول ہے، امام محمد اللہ رسول، وہ کہہ رہا ہے جس کو کائنات کا رحمت للعالمین ہے۔ اب اس کے قول میں تو کوئی خامی ہو نہیں سکتی، غلطی نہیں۔ اگر رسول نے کہہ دیا کہ علی اور علی کے شیعہ کامیاب ہیں تو ہم بھی کامیاب ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، شیعہ نے علی کہہ لینا بہت آسان ہے، شیعہ نے علی ہونا بہت مشکل۔ ہم شیعہ نے علی ہیں ضرور، ہم شریعت امام کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں ضرور، لیکن ہمارا عمل، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے جیسا امام چاہتے ہیں۔ ہمارے کہنے سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، ہم امام کے چاہنے والے ہیں، ہم امام سے محبت۔ جب تک امام یہ کہنا کہہ دیں کہ یہ ہمارے شیعہ ہیں، تو امام کب کہیں گے؟ جب ہمارا اخلاق امام کے اخلاق جیسا ہوگا، ہمارا کردار امام کے کردار جیسا ہوگا، ہماری سیرت امام کی سیرت جیسی ہوگی، تو جب امام کہیں گے کہ ہم ایسے جیسے۔ عزیزان گرامی، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے جا رہے تھے اور چلتے چلتے منزل بمنزل، اس زمانے میں کوئی ہوائی جہاز تھا نہیں یا کار نہیں تھی کہ بھائی آدمی فٹافٹ چلا جاتا۔ مکے سے مدینے سے مکہ آ رہے تھے، وہاں اونٹوں کا سفر تھا، منزل بمنزل طے کرتے ہوئے قافلہ مکے کی جانب بڑھ رہا۔ اور جب ایک منزل کی جانب امام رکے اور انہوں نے نگاہ اٹھائی تو قریہ سامنے قریہ نظر آ گیا، تو انہوں نے امام نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ کیا تمہیں قریہ کے بارے میں علم ہے؟ تو کیا امام نہیں جانتے تھے؟ امام جانتے تھے، لیکن ہمیں کچھ پیغام دینا تھا امام کو۔ عزیزان گرامی، لوگوں نے کہا کہ مولا یہ ہمارے دشمنوں کا قریہ، یہ آپ کے دشمنوں کا قریہ، یہ دشمن اہل بیت رسول ہیں۔ اگر ان قریے والوں کو یہ علم ہو گیا کہ یہاں سے اولاد رسول گزر رہی ہے تو پورے قریے والے ہمیں قتل کر دیں گے، آپ کو بھی شہید کر دیا جائے گا اور ساتھ ساتھ ہم بھی شہید کر دیں، کیونکہ ایک بھی یہاں ہمارا محب نہیں ہے، اہل بیت رسول کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے۔ جیسے ہی امام نے سنا فوراً دست دعا بلند کی، پروردگار ان قریے والوں کو اسی جگہ محدود رکھنا، یہاں انہیں بکھرنے مت دینا،
ان کو ان کی خواہش کے مطابق تخت و تاج دے دے، حکومت دے دے، سرداری دے دے، درہم و دینار دے دے، ان کی جو بھی خواہش ہے انہیں عطا کر دے، اور بلکہ ان کے قریوں کو مثل جنت بنا دے، ان کی ہر خواہش پوری ہو، یہاں سے بچھڑنے مت دینا۔ امام نے دعا کیا۔ عزیزان گرامی، یہ امام کی دعا ہے، اب جیسے ٹوٹے پھوٹے ذاکر کی دعا نہیں ہے۔ زمانے کا امام دعا کر رہا ہے کہ پروردگار انہیں محدود رکھ دینا اور انہیں بکھرنے مت دینا، انہیں جو بھی چاہیے، دولت چاہیے، شہرت چاہیے، عزت چاہیے، تخت و تاج چاہیے، حکومت چاہیے، ہر عیش و آرام چاہیے، انہیں دے دے، یہاں سکون سے پڑے رہے۔ اب وہاں سے امام دعا کر کے چلے، آگے چلے، چلتے چلتے امام نے کریے کی طرف نگاہ اٹھائی، کہا یہ کس کا کریہ ہے؟ یہ کون سا کریہ ہے؟ لوگوں نے کریے کا نام بتایا، کہا مولا یہاں سب محب اہل بیت، سب اہل بیت رسول کو چاہنے والے ہیں۔ اگر ان کریے والوں کو یہ علم ہو گیا کہ اولاد رسول یہاں سے گزر رہی ہے تو کریے کے تمام لوگ آ جائیں گے، عزت و احترام کریں گے، آپ کو مہمان رکھیں گے، آپ کی قدم بوسی کریں گے اور آپ کو یہاں سے جلدی رخصت نہیں ہونے دیں گے، جانے دیں۔ امام کھڑے ہو، امام نے دست دعا بلند کی، پروردگار ان قریے والوں کو پوری کائنات میں بکھیر دے، یہاں رہنے مت دینا، ان قریے والوں کو جگہ رہنے مت دینا، انہیں پوری کائنات میں بکھیر دے، اور یہ کائنات میں جہاں بھی جائیں ان کے عمل کی بنیاد پر انہیں دولت بھی دے دے، شہرت بھی دے دے، عزت بھی دے دے۔ امام نے ایک شرط رکھی ہے، عمل کی بنیاد، ان کے عمل کی بنیاد پہ انہیں دولت دینا، انہیں شہرت دینا، انہیں عزت دینا، تخت و تاج دینا، حکومت دینا، جو بھی یہ مانگتے ہیں تیری بارگاہ میں، جس چیز کی بھی خواہش کرتے انہیں عطا کر دے ان کے عمل کے مطابق، اور یہاں رہنے مت دینا، پوری کائنات میں۔ امام نے دعا کیا اور چلے، ایک منزل پہ امام نے قیام کیا۔ جب امام نے قیام کیا تو لوگوں نے، اب صحابیوں کو یہ پریشانی تو تھی کہ بھائی دشمنوں کے لیے امام نے دعا کیا کہ بکھرنے مت دینا، دوستوں کے لیے امام یہ دعا کر رہے ہیں کہ انہیں پوری کائنات میں بکھیر دے، تو یہ اپنوں دشمنوں سے اتنی محبت انہوں نے ایک جگہ رکھ کر دیا، اب اپنوں سے امام جو ہے پوری کائنات میں بکھیر، اب لوگ پریشان۔ لیکن ایک چند صحابی آگے آئے، کہا مولا گستاخی معاف ہو، لیکن کچھ سوال ہمارے ذہن میں ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں اس سوال کا آپ جواب دیں۔ امام نے پوچھا کیا؟ کہا مولا جو آپ کے دشمن ہیں ان کے لیے آپ نے یہ دعا کی کہ انہیں بکھرنے مت دینا، تخت و تاج حکومت دے، جو آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے محب ہیں، چین سکون سے قریے میں تھے، آپ نے انہیں پوری کائنات میں بکھر دیا۔ امام نے جو جواب دیا، امام نے کہا کہ جو ہمارے دشمن ہیں وہ کائنات کی نجاست ہیں، کائنات میں جہاں جہاں جائیں گے نجاست پھیلاتے جائیں گے، اسلام بھی بدنام ہوگا، خدا بھی بدنام ہوگا، قرآن بھی بدنام ہوگی، ہم اہل بیت بھی بدنام ہوگا، اور یہ جہاں بھی جائیں گے فساد برپا کریں گے، لہذا میں نے انہیں محدود کر دیا، نہ جائیں گے نہ فساد ہوگا۔ اور جو ہمارے محب ہیں ان کو ہم نے اس لیے پوری کائنات میں بکھیر دیا کہ جہاں بھی یہ جائیں گے ان کے اخلاق میں ہمارا اخلاق نظر آئے گا، ان کے کردار میں ہمارا کردار نظر آئے گا، ان کی سیرت میں ہماری سیرت آئے گی، ان کی صداقت میں ہماری صداقت نظر آئے گی، ان کی امانت داری میں ہماری امانت داری نظر آئے گی۔ جب دنیا کے لوگ ہمارے شیعوں کو دیکھیں گے، ہمارے چاہنے والوں کو دیں گے، ان کے اخلاق و کردار کو دیکھیں گے تو دنیا کہنے پر مجبور ہو جائے گی جب یہ قوم ایسی ہے جن کا امام کیسا ہوگا۔ درود پڑھے محمد والے۔ ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا عمل ایسا ہونا چاہیے جس سے امام بھی خوش ہو اور خدا بھی۔ خدا راضی۔ دیکھیے ہمارا ہر عمل، یہ پورا جو بھی ہمارا نیک عمل ہے وہ سارا دارمدار نماز پہ ہے۔ اگر نماز قبول ہے تو ہر عمل قبول ہے، اور نماز رد کر دی گئی تو میدان
صاف، یہ حدیث معصومین۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ صبح کی نماز تو بہت لوگوں کا ہوتی درود پر محمد والے محمد۔ نماز دین کا ستون ہے۔ مثال کے طور پر یہ امام بارگاہ ہے، یہ پیلر لگے ہوئے ہیں، پیلر کی بنیاد پہ چھت ٹکا ہوا ہے۔ اگر پیلر کمزور ہوگا، بنیاد کمزور ہوگی تو کتنے منٹ رہے گا؟ یہ نماز جو ہے دین کا ہے ستون، پیلر ہے، فاؤنڈیشن ہے۔ اگر یہ قوی ہے تو ہمارا ہر عمل قبول ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارا عمل ایسا نہ کہ ہمارے آپس میں اتحاد ہونا چاہیے، ہمارا بھائی کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، والدین کے ساتھ ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے، عزیز و اقارب کے ساتھ ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، ایک واقعے کی جانب لے چلتا، درود پڑھیں محمد والے محمد۔ اصفہان کا ایک رہنے والا ہے جس کا نام ہے ابراہیم۔ دیکھیے ہمارے جو عزیز اقارب، ہوتا کیا ہے کہ اگر کچھ تھوڑی سی نا اتفاقی ہو گئی تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، حقہ پانی بند ہو گئی، بات چیت بند ہو گئی ہے، صحت سلامت بند ہو گئی۔ اور حکم شریعت یہ ہے کہ سلام کرنے میں پہلے پہل کرو۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ اس میں بھی خدا کی ایک رضا ہے کہ بھائی دو انسان میں تکرار ہو گئی، نماز پڑھ جانا جماعت سے ثواب زیادہ ہے، بھائی یہ بلا وجہ خدا نے نہیں رکھا ہے۔ مثال کے طور پر آپ جب کوئی نا اتفاقی ہو گئی، مسجد میں آپ پہنچے، آمنا سامنا ہوا، سلام علیک ہوئی، ایک بار ہوا، دو بار ہوا، تو کتنا آدمی ناراض رہے گا؟ یہاں تک کہ ایک بار وہ مسکرا دے گا، درود پڑھے محمد والے۔ خوئی صاحب کے ایک دوست تھے اور ان کا بیٹا جب بالغ ہو گیا تو دوستی بہت جگری دوستی، یہ کہتے ہیں دانت کاٹی دوستی، دوست تھے۔ انہوں نے خوئی صاحب کے یہاں ان کی بیٹی کا رشتہ دیا، دوستی ہے خوئی صاحب سے، اور جو نائب امام ہے ایت اللہ خوئی اور ان کا دوست ہے، دوست کے ہاتھ بیٹا تھا، خوئی صاحب کی بیٹی تھی، انہوں نے رشتہ بھیجا، نائب امام نے انکار کر دیا، خوئی صاحب نے انکار کر دیا۔ اب دوستی دشمنی میں بدل گئی، انہوں نے انکار کیسے کر دیا؟ جیسے جو ہم ہے، یہ ہم بہت بری چیز ہے۔ تو اب دوست کوئی صاحب کے دوست ہیں، نائب امام کے دوست ہیں، لیکن نائب امام نے کسی مصلحت کی بنیاد پر رشتے سے انکار کیا، لیکن دوست کو یہ ہوا کہ انہوں نے کیسے انکار کر دیا، میں کیا دولت میں کم ہوں یا شہرت میں کم ہوں یا عزت میں کم ہوں؟ بھائی میں نائب امام نہیں ہوں لیکن دولت میرے پاس ہے، سماج میں، سوسائٹی میں، شہر میں میری عزت ہے، تو لہذا ان کو انکار نہیں کرنا چاہیے تھا، دوستوں کے انہوں نے انکار کر دیا۔ اب وہ خوئی صاحب سے ملنا جلنا بند کر دیا، لیکن خوئی صاحب کیا کرتے تھے کہ جمعرات کو یہ حرم امام مولا کائنات میں جاتے تھے، دعا وغیرہ نماز سے جب فارغ ہوتے تھے تو دوست کے گھر جاتے تھے اور جا کے دق الباب کرتے تھے، دق الباب کرتے تھے تو دروازہ کھولتے دیکھتے سامنے خوئی صاحب کھڑے ہیں، چلے آئے، دروازہ بند، خوئی صاحب واپس چلے آتے۔ دوسرے جمعرات، تیسرے جمعرات، یعنی خوئی صاحب نے یہ چیز چھوڑا نہیں، جاتے تھے، دروازہ دق الباب کرتے تھے تو دروازہ کھولتے تھے، خوئی صاحب کو جیسے ہی دیکھتے دروازہ بند، یعنی اتنا ناراض تھے کہ خوئی صاحب سے وہ بات کرنا تیار نہیں تھے۔ یہاں تک کہ خوئی صاحب جو ہے نائب امام ہوتے ہوئے بھی ان کے یہاں 2 سال، 1-2 جمعرات نہیں، مسلسل 2 برس، ہم جیسا انسان ہوتا ایک بار جاتے دروازہ بند کر دیا، 50 گالی بکتے ہوئے چلے جاتے کہ اپنے کو کیا سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ نائب امام ہے، کیونکہ نائب امام اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے دنیا کو پیغام دے رہا ہے کہ 2 سال مسلسل کوئی صاحب ان کے ہاں جاتے رہے اور دروازہ بند ہوتا رہا۔
2 سال کے بعد ایک دن عاجز آ کے اس نے کہا پھر آ گئے. ارے یار اتنے میں تو کوئی بھی ہوتا نہیں آتا، لیکن اب پھر اب آ جائے. نتیجہ کیا ہوا کہ ناراض دوست تھا. کوئی صاحب نے اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے ایک دشمن کو پھر اپنا دوست بنا لیا. لیکن ہمارے یہاں کیا، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے جو اہل بیت اور معصومین چاہتے ہیں. اور جب ہم اہل بیت کے نقش قدم پہ چلیں گے تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی. عزیزان گرامی، امام ہمارا امام کا ہر عمل، امام کا ہر اخلاق، ہر کردار، دیکھیے رسول خدا کی 63 سالہ زندگی ہے، اور 63 سالہ زندگی میں 40 برس رسول خدا خاموش تھے. نبی تھے، ایسا نہیں کہ نبی نہیں تھے، نبی تھے، لیکن انہیں اعلان رسالت نہیں کیا. تو 40 برس کیا کیا؟ 40 برس میں انہوں نے صرف اپنے اخلاق کو کائنات کے سامنے پیش کیا. یہ کیسا اخلاق ہونا چاہیے، یعنی دشمنوں کے درمیان اپنے اخلاق کو اس طرح رسول خدا نے پیش کیا کہ وہی دشمن جو بغض حسد رکھتے تھے صادق اور امین کہنے لگے. جب صادق اور امین کہنے لگے تو رسول خدا نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ فلاں پہاڑ کے پیچھے جو ہے دشمنوں کی فوج آئی ہوئی ہے اور تم لوگ وہاں جاؤ، تمہیں فوج نظر نہ آئے تو تم پھر کیا کہو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اے محمد، ہم پہاڑی پر جائیں گے، اگر ہمیں فوج نظر نہیں آئی تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ سچے ہیں، ہماری آنکھوں میں وہ بینائی نہیں ہے جو ہم دیکھ سکیں. ایسے موقع پر رسول خدا نے اپنے اخلاق کو پیش کیا. اور مولا کائنات غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا کائنات سے سائل نے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ فشار قبر سے انسان کا کون سا عمل ہے جو فشار قبر سے انسان کو بچا سکتا ہے؟ مولا کائنات نے اس کی جانب دیکھا، مسکرا تو خود ہی کہتا ہے مولا تلاوت قرآن تو ہمیں فشار قبر سے بچا لے گی. مولا نے کہا نہیں. کہا روزہ؟ کہا نہیں. کہا حج؟ کہا وہ بھی نہیں. کہا زکوٰۃ؟ کہا وہ بھی نہیں. کہا آپ محب اہل بیت ہونا، آپ کی محبت میں کام کرنا؟ کہا ہماری محبت بھی نہیں بچا. کہا پھر وہ انسان کا کون سا عمل ایسا ہے جس سے انسان فشار قبر سے بچ سکتا ہے؟ مولا کائنات نے مسکرا کے کہا کہ تمہارا اخلاق، اگر تمہارا اخلاق اچھا ہے تو فشار قبر سے محفوظ ہوگا. درود پڑھیں محمد والے. اخلاق، مولا کائنات نے کہا کہ اخلاق تمہیں فشار قبر سے بچا سکتا ہے. بس بڑی تیزی سے میں اپنی منزل کی جانے والا، جب اخلاق کی بات آ گئی تو کہتا چلو کہ سعد بن معاذ صاحب یہ رسول خدا ہے، اور جناب سعد کے لیے رسول خدا کی حدیث ہے کہ مدینے میں جتنی بکریاں ہیں، بکریوں کے جس میں جتنے بال ہیں، یہ میرا وہ صحابی ہے کہ وہ بروز محشر لوگوں کی شفاعت کرے گا اور خدا بخش دے گا. یہ ہے حدیث رسول. اور جناب سعد کا جب دنیا سے انتقال ہوا، رسول نے غسل کیا، رسول نے کفن پہنایا، رسول خدا نے نماز جنازہ پڑھائی. کائنات میں 2 صحابی رسول ایسے ہیں، 2 انسان ایسے ہیں کہ جن کی نماز جنازہ میں 70,000 ملائکہ شریک ہوئے ہیں. ایک ہے جناب حمزہ رسول کے چچا، اور دوسرے سعد بن معاذ صحابی رسول. یہ 2 صحابی جسے رسول خدا نے کہا نماز کے لیے اللہ اکبر 1000 ملائکہ خدا نے بھیجا، دوسری مرتبہ کا اللہ اکبر پھر 1000، یعنی 70 تکبیریں کہی، 70,000 ملائکہ جناب سعد کی نماز جنازہ شریف کیے. جنازہ اٹھا، قبرستان کی جانب چلا، رسول خدا پنجوں کے بل چل رہے تھے. صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ پورے قدم نہیں رکھ رہے ہیں. رسول خدا نے کہا کہ ملائکہ کا اتنا ازدحام ہے کہ مجھے خوف ہے کہ اگر میں پورے قدم کو رکھوں تو میرا قدم کسی ملک پہ نہ پڑ جائے.
تو ایسے صحابی یعنی 70,000 ملائکہ نے نماز جنازہ پڑھی، رسول نے نماز جنازہ پڑھائی، رسول نے کاندھا دیا، نماز جنازہ میں ملائکہ کا ازدحام ہے، قبرستان جا رہے ہیں تو ملائکہ کے ازدحام میں، یہاں تک کہ جب جنازہ سعد کو سپرد لحد کر دیا گیا تب کے حوالے کر دیا گیا، پانی ڈال دیا گیا، لوگ تلفین پڑ چکے، تو رسول خدا جناب سعد کی قبر کی جانب دیکھ رہے تھے، مادر سعد کی ایک آواز آئی، میرے لال سعد تجھے جنت مبارک ہو۔ جیسے ہی جناب مادر سعد کی آواز رسول کے کانوں سے ٹکرائی، رسول خدا جو ہے رو رہے تھے، جناب سعد کی ماں کی جانب دیکھا، کہا اے مادر سعد اگر تجھے علم ہوتا کہ سعد پر اس وقت کیا گزر رہی ہے تو یہ جملہ نہ کہتی۔ مادر سعد نے دستے ادب جوڑ دیے، اللہ کے نبی یعنی میرے بیٹے پر کیا گزر رہی ہے؟ جناب رسول خدا نے کہا کہ سعد کا فشار قبر ہو رہا ہے، سعد نے مجھے مدد کے لیے بلایا لیکن میں نصرت نہ کر سکا۔ مادر سعد نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اللہ کے نبی یہ بتا دیجیے میرے بیٹے کی خطا کیا ہے؟ رسول خدا نے کہا تو دیکھتی رہی، کبھی تنبیہ اصلاح نہیں کیا، تنبیہ نہیں کیا۔ نے کہا میں نے اپنے بیٹے میں کوئی ایسی برائی نہیں دیکھی جو اصلاح کرتی، میں نے اپنے بیٹے میں کوئی ایسا عیب نہیں دیکھا۔ رسول خدا نے کہا کہ نہیں تم نے دیکھا لیکن اس کی اصلاح نہیں۔ مادر سعد کا یعنی جناب سعد کا عمل یہ تھا کہ لوگوں کے درمیان جب دوسروں سے کلام کرتے تھے آہستہ کرتے تھے، نرم لہجے میں کرتے تھے، لیکن جب بیوی سے کوئی بات کرتے تھے ان کا لہجہ بلند ہوتا تھا، اور جناب سعد کی بیوی کے دل میں ایک خیال پیدا ہوتا تھا، درود پڑھے محمد وآل محمد۔ مادر جناب سعد کی جو شریک حیات تھی، دیکھیے خدا جب بہت خوش ہوتا ہے نا تو قبلہ موجود ہیں، جب خدا اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے تو نیک اور پاک دامن شریک حیات ہے، اس کے آنچل پہ جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے وہ کیوں پڑھی جاتی بھیا؟ معصومین نے پڑھا تھا، ہماری آپ کی اوقات کیا ہے؟ خدا کہتا تھا بھیا نماز جا کے وہاں مسجد میں 2 رکعت پڑھو، نہیں بیوی کے آنچل پہ پڑھو۔ کیوں ہے؟ یہ خدا کا شکر ہے، یعنی ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ پروردگار نے ہم جیسے گناہگار بندوں پر اپنی رحمت کا نزول کیا کہ ہمیں ایک نیک شریک حیات عطا کی۔ بیوی کا پیر دھلو، گھر میں چھڑکو، برکت ہوگی۔ بھیا کوئی معصومہ ہے لیکن یہ خدا کی ایک عظیم نعمت ہے، خدا کے ایک عظیم تحفہ ہے، اور لڑکیوں کو خدا نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، مدد بنا کے بھیجا ہے، سکون بنا۔ تو بھائی گھر میں چھڑکیے گا، بیوی کا مرتبہ ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں تو اور پڑھی ضرورت پڑے محمد والے محمد۔ مادر سعد نے کہا، رسول خدا نے کہا فشار قبر ہو رہا، کہا خطا کیا ہے؟ تو رسول خدا نے کہا کہ دیکھو یہ جب لوگوں سے کلام کرتے تھے تو نرم لہجے میں، بیوی سے کلام کرتے تھے تو تھوڑا لہجہ بلند ہوتا تھا، تو ان کے دل میں خیال پیدا، یہ وہی شخص ہے جو لوگوں سے نرم لہجے میں آہستہ کلام کرتا ہے، مجھ سے بلند لہجے، یعنی بیوی کے دل میں مادر یعنی جناب سعد کی بیوی کے دل میں صرف خیال پیدا ہوتا تھا کہ میرا شوہر جب دوسروں سے کلام کرتا ہے تو نرم لہجے میں آہستہ کلام کرتا ہے اور مجھ سے بلند لہجے میں کلام کرتا ہے۔ اتنا خیال آنا تھا کہ خدا نے اس کی سزا یہ دے دی کہ فشار قبر دے دیا۔ اب انسان اس واقعے سے انسان ہم جیسے گناہگار انسان کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب ایسے صحابی رسول کا فشار قبر ہو گیا تو ہمارا کیا انجام ہوگا؟ درود پڑھے محمد والے۔ تو عزیزان گرامی بس اپنی منزل کی جانب آ رہا ہوں۔ ہمیں ایسا شیعہ ہونا چاہیے جیسا امام چاہتے ہیں۔ جناب سلمان فارسی کو جب مدائن کا گورنر بنا کے بھیجا گیا تو جناب سلمان فارسی کے لیے مولائی کانا نے خط لکھا تھا، تو اس کے جواب میں جناب سلمان فارسی نے یہ خط لکھا کہ مولا میں معصوم نہیں ہوں، ایک گنہگار بندہ ہوں،
خطا ہو۔ امام نے کہا معصوم نہیں ہو لیکن ہماری سیرت پر عمل تو کر سکتے۔ عزیزان گرامی، ہم گنہگار ضرور ہیں، بارگاہ ہے خداوند عالم میں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جب اس کی سجدے میں جھک جائیے، اس کی بارگاہ میں توبہ کریے، وہ معاف کر دے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم غلطی کر کے اللہ میاں معاف کر دو، توبہ کیا، اب پھر وہی غلطی کر رہے ہیں، تو ہمارا چھوٹا چھوٹا گناہ جو ہے بار بار کرنے سے وہ گناہ صغیرہ سے گناہ کبیرہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، تبدیل منزل کی جانب آ رہا ہوں کہ جناب شہربانو جو ایران کی رہنے والی بادشاہ کی بیٹی ہے، سن 35 ہجری میں یہ اسیر ہو کے دونوں بہن شہربانو اور مہربانو، یہ دونوں بہن اسیر ہو کے مدینے لائی گئی۔ تو شہربانو کا والدین کا نام رکھا ہوا ہے زنان بانو اور مہربانو کا نام کیہان بانو۔ شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے حالت خواب میں جناب زنان بانو کا نام شہر بانو رکھا تھا اور کیہان بانو کا نام مہر بانو رکھا تھا۔ شہر بانو کے لیے رسول خدا نے جناب عیسیٰ جناب نوح کی موجودگی میں امام حسین سے عقد پڑھ دیا۔ شہزادی جناب فاطمہ زہرا نے انہیں قرآن کی تعلیم دی تھی۔ جب سن 35 ہجری میں یہ مدینے میں اسیر ہو کے آئی ہیں تو خلیفہ وقت نے انہیں کنیزی میں دینا چاہا۔ کنیزی میں جب دینا چاہا تو انہوں نے استغاثہ بلند کر دیا کہ ہم شہزادیاں ہیں، عام جیسی عورتوں کے سلوک جیسے کیا جاتا ہے ویسا ہمارے ساتھ نہ کیا جائے۔ ان کی استغاثے پر مولا کاظم نے کہا کہ شہزادیاں ہیں، عام جیسا انہیں کنیزی میں نہیں دیا جا سکتا۔ شریف وقت کا مولا آپ کو کیا، ادھر مولا کائنات کی آواز جناب شہربانو کے کان میں گئی۔ 5000 کے مجمع میں انہوں نے کہا السلام علیکم یا وصی رسول اللہ، جبکہ ان کی زبان عبرانی تھی، عربی نہیں تھی، لیکن انہوں نے کہا السلام علیکم یا وصی رسول اللہ۔ سب پورے مجمع کو تعجب ہو گیا کہ ابھی تک ان کی زبان کوئی سمجھ نہیں رہا تھا، اب یہ علی سے گفتگو کر رہے تھے کام عربی لہجے میں۔ تو مولا کائنات نے کہا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں وصی رسول ہوں؟ کہا جب میرا عقد آپ کے فرزند کے ساتھ خدا کے رسول نے پڑھا تھا تو آپ وہاں موجود تھے اور آپ کو خدا رسول خدا نے اپنا وصی جانشین کا جو مخاطب کیا تھا، اس لیے میں نے آپ کو رسول کا وصی کہا۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات نے کہا کیا تم پہچان سکتی ہو جس سے تمہارا عقد ہوا ہے؟ یہ تاریخ ہے۔ کہا ہاں میں پہچان سکتی ہوں۔ مولا کائنات نے جناب محمد ابن ابی بکر کو، امام حسن کو، امام حسین کو، تینوں آدمی کو ایک جگہ کھڑا کیا۔ کہا ان میں سے پہچانو تمہارا شریک حیات کون ہے؟ انہوں نے امام حسین کی جانب اشارہ کیا، کہا یہ میرے شریک حیات ہیں اور مجھے بنت رسول نے یہ کہا ہے کہ تیرے بطن سے جو بیٹا پیدا ہوگا وہ آپ کا حنام ہوگا اور زمانے کا امام ہوگا، آپ کا جانشین۔ یہ مجھے علم ہے۔ امام حسین سے عقد ہو گیا اور مہربانوں کا عقد جو ہے محمد ابن ابی بکر سے ہوا۔ محمد ابن ابی بکر کے بیٹے ہیں جن کا نام ہے قاسم، قاسم کی ایک بیٹی ہے جن کا نام ہے ام فروا، یعنی محمد ابن بکر اور مہربانوں کی جو پوتی ہیں وہ 5ویں امام کی شریک حیات ہے، 6 امام کی والدہ ماجدہ ہے، اور شہر بانوں سے امام 4 ہوئے۔ شہر بانوں کے ساتھ 100 کنیزیں آئی تھیں، جس میں ایک کنیز تھی جن کا نام تھا شیریں، بس جو اپنی منزل ہے۔ شیریں جب بہت خوبصورت تھیں، بہت حسین تھیں، ایک مرتبہ انہوں نے امام سے مسکرا کے، کچھ کنیز تھیں، کچھ مسکراہٹ بھرے لہجے میں کچھ باتیں تھیں، جناب شہربانو کی نگاہ پڑ گئی۔ جناب شہربانو نے شیریں کو راہ خدا میں عطا کر دی اور اس کے بعد کہا کہ امام حسین علیہ السلام کو انہوں نے ہبہ کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے زاری اسقلانی سے
جناب شہربانوں کا عقد کر دیا۔ بس عزیزو، جب عقد ہو گیا، یہ امام نے کیا، جب عقد ہو گیا تو دنیا کا اصول ہے کہ جب عورتیں رخصت کی جاتی، کسی کے گھر کی جب بیٹی رخصت ہوتی ہے تو اسے لوگ کچھ تحفہ دیتے ہیں، عزیز اقارب تحفے دیتے ہیں۔ شیری کی جب عقد امام نے کر دیا تھا زرین اسقلانی سے، تو خاندان بنی ہاشم کی عورتیں آئی، شیری کو رخصت کرنے آئی تھی عزیزان گرامی، لیکن کوئی عورت کوئی تحفہ لے کے نہیں آئی تھی، کوئی خاتون کوئی ایسی چیز نہیں لے کے آئی تھی، لیکن خاندان بنی ہاشم کی جو عورتیں آئی تھیں ہر عورت ایک چادر ضرور ساتھ لائی تھی۔ جب جناب شیری کو چادر دینے لگی، یہ شیری یہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے، یہ شیری یہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے، یعنی خاندان قبیلہ بنی ہاشم کی خواتین نے جب چادریں پیش کرنا شروع کر دیا، ایک مرتبہ شیری نے ہاتھوں کو جوڑ کے شہزادی جناب زیدہ سے کہا، اے شہزادی میں اتنی چادریں لے کے کیا کروں گی؟ جیسے شیری نے یہ جملہ کہا، امام حسین علیہ السلام تڑپ کے رو پڑے، چیخ مار کے رونے لگے۔ امام نے کہا، اے شیری ایک زمانہ آئے گا کہ تمہیں ان چادروں کی ضرورت پڑے گی، اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں شہید الشہداء۔ شیری رخصت ہونے لگی، ایک مرتبہ شیری نے امام کے سامنے دستے ادب جوڑ دیے، مولا میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ ایک مرتبہ میرے گھر آئیے گا۔ امام نے وعدہ کر لیا، یہ شیری میں تنہا نہیں آؤں گا بلکہ اپنے کنبے کے ساتھ آؤں گا، اہل و عیال کے ساتھ آؤں گا، بہنوں کو ساتھ لے کے آؤں گا۔ عزیزوں، شیری رخصت ہو کے آ گئی، جبل معمور پر جا کے قیام کیا۔ شیری چونکہ دولت مند، اس کا شوہر بہت دولت مند تھا، اسقلانی جو دولت مند تھے، ایسا نہیں کہ کوئی غریب انسان تھے۔ جبل معمور پر انہوں نے جا کے قیام کیا، ایک عالی شان محل تیار کیا۔ جب محل تیار ہو گیا اور یہاں امام حسین علیہ السلام مدینے سے مکے آئے، مکے سے کربلا آ گئے تھے، کربلا کے بعد عزیزان کربلا جو کوفے آئے، کوفے سے اب شام کی جانب یہ قافلہ روانہ ہونے والا۔ شیری کا محل کوفے سے اور شام کے درمیان پڑتا ہے۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ شیری نے خالد خان میں دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، ان کے ساتھ شہزادیاں ہیں، شہزادے سب ہیں۔ شیری نے اپنے شوہر سے کہا کہ جاؤ، امام آ رہے ہیں، امام نے وعدہ کیا تھا، میرا مظلوم امام آ رہا ہے، جاؤ تم اس کے استقبال کے لیے جاؤ۔ اب یہاں ان کے شوہر پہاڑی سے اترتے تھے، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، اپنے محل سے نیچے آتے تھے اور نیچے آ کے شاہراہ پہ بیٹھ جاتے، صبح سے شام تک امام کے قافلے کا انتظار کرتے تھے۔ جب شام ہو جاتی تو پلٹ کے جاتے تھے، شیری کوئی قافلہ نہیں آیا۔ دوسرے روز پھر انہوں نے خواب دیکھا، یہاں تک کہ 3 روز مسلسل ہوا، شوہر کو بھیجتی رہی۔ تیسرے روز شوہر آئے، روتے ہوئے آئے، شیری قیامت آ گئی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ظالموں کا لشکر آیا ہے اور لشکر میں ایسوں کے نیزہ پہ سر ہیں جو نور، جن کے چہرے سے نور برس رہا ہے۔ اے شیری لگتا ہے کسی معصوم کا گھر اجڑ گیا ہے۔ اے شیری مجھے دیکھ کے کلیجہ پھٹا جا رہا ہے۔ اے شیری اس میں جو 18 برس کے جوان کا بھی سر نظر آ رہا ہے، 80 برس کے ضعیفوں کا بھی سر نظر آ رہا ہے۔ اے شیری اس میں ایک ننھا سر نظر آ رہا ہے۔ اے شیری میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے۔ شیری زاروں قد سن کے شوہر بیان کر رہا تھا، شیری گریا کر رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی محل کے قریب قافلہ روک دیا گیا۔ اجرکم من اللہ، قافلہ روکا گیا اور شمر نے شیری کے شوہر کو بلایا، کہا ہم چاہتے ہیں کہ تیرے محل میں آج بیان کیا جائے، کیونکہ ہمارے ساتھ چند عورتیں ہیں، ہم ان کو تیرے محل میں رکھنا چاہتے ہیں۔ شیری کے شوہر تیار ہو گئے، عزیز و قافلہ باہر کر اسیران کربلا کو شیری کے محل میں لایا گیا۔ جب تمام خواتین آ گئیں تو شیری چکی سے امید تھی، خواب میں دیکھ رہی تھی کہ امام آنے والے ہیں، امام کے گھر کی پلی ہوئی تھی، بچپنا اس کا امام کے گھر میں گزرا تھا، جوانی امام کے گھر میں گزری
تھی، اب امام کے گھر کے حالات کو جانتی تھی، ہر شخص کے واقف تھی، اسے یہ یقین تھا کہ امام آئیں گے۔ اس نے پہلے سے ہی ہر کمرے کو سجا رکھا تھا، جب میرا امام آئے گا اس میں امام حسین آرام فرمائیں گے، اس میں جناب عباس آرام فرمائیں گے، اس میں میری شہزادیاں آرام فرمائیں گی، اس میں میرا شہزادہ علی اکبر آرام فرمائے گا، اس میں ام کلثوم آرام فرمائیں گی۔ عزیزو یہ خواب اس نے سجا رکھا تھا، لیکن جب اسیران کربلا کو اس کے محل میں لایا گیا، شہزادیاں جب اس محل میں آ گئی، ایک بدبہ شیری سے جناب زینب نے کہا، اے شیری، ایک مالکہ، ارے ہم نے اپنے شہیدوں کا اب تک ماتم نہیں کیا ہے، ہم نے گریہ نہیں کیا، اگر تو اجازت دے دے تو ہم اپنے شہداء پہ گریہ کر لے۔ شیری نے کہا کہ ارے میں رسول کے حسین کے گھر کی پلی ہوں، امام نے کہا ہے کہ یتیم قیدیوں پہ رحم کھایا جائے، آپ کو اجازت ہے، آپ گریہ کر سکتی ہیں۔ جناب شیری کا اتنا کہنا تھا، جناب میں کلثوم نے گریہ شروع کی، ہائے میرے ماں جایا حسین، ہائے میرا ماں جایا حسین۔ شیری تڑپ گئی، شہزادیوں کے قریب آ گئی، اے بیویو تمہیں حسین کا واسطہ، حسین نام لے کے گریہ نہ کرو۔ جناب زینب نے کہا، اے شیری مالکہ، ہم وعدہ کرتے اب حسین کا نام لے کے گریہ نہیں کریں گے۔ ایک مرتبہ بیویوں نے رونا شروع کیا، ہائے میرا بھیا عباس، ہائے میرا بھیا عباس، ہائے میرا بھیا عباس۔ شیری تڑپ گئی اور تڑپ کے کہتی، اے بیویو عباس نام لے کے گریہ نہ کرو، میں مانتی ہوں کہ تمہارا کوئی شہید عباس نام کا ہوگا، لیکن عباس نام لے کے گریہ نہ کر، کیونکہ میرے آقا حسین کا بھائی عباس ہے، میری شہزادی زینب ام کلثوم کا بھائی عباس ہے۔ ایک مرتبہ شہزادیوں نے کہا کہ ہم وعدہ کرتے ہم عباس نام لے کے گریہ نہ کریں گے۔ ایک مرتبہ جناب زینب ام کلثوم نے کہا، ہائے میرے لال اکبر، ہائے میرے لال اکبر۔ شیری طرف گئی، اے بیویو تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ کبھی حسین کا نام لے کے گریہ کر رہی ہو، کبھی عباس کا نام لے کے گریہ کر، کبھی شہزادے علی اکبر کا نام لے کے گریہ، تم کون ہو، کہاں کی رہنے والی ہو؟ اجرکم اللہ۔ اتنا سننا تھا کہ جناب زینب نے کہا ہم مدینے کے رہنے والے ہیں، مدینے کا نام سنا۔ شیری مرتبہ تڑپ گئی، تڑپ کے کہتی ہے بیویو مدینے میں آپ کی جگہ کی رہنے والی ہیں؟ انہوں نے کہا ہم قبیلے بنی ہاشم کے رہنے والے ہیں۔ جیسے قبیلے بنی ہاشم کا نام سنا، کہا اے بیویو کیا آپ فرزند رسول حسین کو جانتی ہیں؟ اتنا سننا تھا کہ شہزادیاں رونے لگی، کہا ہم جانتے ہیں، حسین کو جانتے، کہا آقا عباس کو جانتی ہیں، کہا ہم جانتے ہیں، کہا علی اکبر کو جانتی ہیں، کہا ہم سب کو جانتے ہیں، ہاشمی قبیلے میں سب کو جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، شیری نے ہاتھوں کو جوڑ دیا، اے قیدیو، اے بیویو، خدا ہم تم پہ رحم فرمائے، بس اتنا بتا دو کیا ہماری شہزادی زینب ام کلثوم کو پہچانتی ہے؟ اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ جناب زینب تڑپ گئی، کہا اے شیری ہم زینب ام کلثوم کو پہچانتے لیکن تو نے نہیں پہچانا۔ شیری نے کہا اے قیدیو، ارے میں اپنی شہزادیوں کی آواز پہچانتی ہوں، میں ان کو آواز پہچانتی ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اے شیری ارے تو نے کہاں پہچانا؟ آج تیرے سامنے تیری شہزادی اسیر بن کے آئی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ شیری چیخ مار کے رونے لگی، سر و سینہ پیٹ لیا، اے شہزادی یہ کیا ہو گیا؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اے شیری ماں جایا حسین کربلا کے میدان میں تیر
3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ اے شیری ایک دوپہر میں باغ زہرا اجڑ گیا، بھیا عباس کے بازو قلم ہو گئے، اکبر کے سینے پر نیزہ لگا، 6 ماہ کے اصغر کے گلے پر تیر لگایا گیا۔ اے شیری ہمارا پورا کنبہ شہید کر دیا گیا، ہمارے خیام جلا دیے گئے، ہمیں اسیر کر لیا گیا، ہمیں کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جایا جا رہا تھا۔ اے شیری آج تیری شہزادی تیری مہمان ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و محمد کا، جو مرحومین اس دنیا سے گزر گئے ان کی مغفرت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و محمد کا، ہم سب کو سیرت معصومین علیہ السلام کے چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و محمد کا، ہم سب کو حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و محمد کا، جو جمعات میں شہادت خالق عاجل عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب سچ فاطمہ زہرا کے شکستہ پہلو کا واسطہ ہے۔ اے میرے معبود اگر ہماری گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کی وجہ سے وقت کا امام ہم سے راضی نہیں ہے تو فاطمہ زہرا کے شکستہ پہلو کا واسطہ ہے، ہم سب کی گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما۔ امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعمال